السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کر رہے تھے، آئیے آگے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 178 دیکھتے ہیں۔ لیسا نہیں، البرہ نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیرو، وجوہا چہرے، کم اپنی، قبلہ طرف، المشرقی مشرق، و اور المغربی مغرب، و اور لیکن البرہ نیکی، من جو آمنا ایمان لایا بھی پر اللہ، و اور الیوم الآخرت اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور انبیاء پر، وآتا اور وہ دے، المال مال، علی اوپر، حبی محبت، ہی اس کی، ذوی القربی اقربا، و اور الیتامی یتیم، و اور المساکین مساکین، و اور ابن السبیل مسافر، و اور السائلین سوال کرنے والے، اور فی میں الرقابی گردنوں کو آزاد کرانا، و اور اقامہ اس نے قائم کی، الصلاۃ نماز، و اور آت الزکوٰۃ اور وہ دے زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والا، بیسات کو عہدی عہد، ہم اپنے، اذا جب، عاہدو وہ عہد کریں، و اور الصابرین صبر کرنے والے، فی میں البأساء سختی، و اور الضراء تنگی، و اور حین بوقت البأس جنگ، اولئک یہی، الذین وہ لوگ، صدقوا انہوں نے صدق اختیار کیا، و اور اولئک یہی، ہم وہ، المتقون متقی ہیں۔ کافی لمبی آیت تھی یہ، اور اس کا ہم نے لفظی ترجمہ دیکھا، اب ہم اس کا محاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی اسی کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، اور فرشتوں پر، اور کتاب پر، اور نبیوں پر، اور مال دے اس کی محبت رکھتے ہوئے، اقربا کو اور یتیموں کو اور مساکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، نیز گردنوں کو آزاد کرانے کی خاطر، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور وہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد باندھتے ہیں، اور تکلیفوں اور دکھوں کے دوران صبر کرنے والے ہیں، اور جنگ کے دوران بھی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق اختیار کیا، اور یہی ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت میں جو ہے وہ نیکی بتایا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیرنا کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، لیکن کامل نیک شخص وہ ہے جو اللہ اور روز آخرت، ملائکہ اور الہی کتاب اور سب نبیوں پر ایمان لایا۔ یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو اور سوالیوں کو، نیز غلاموں کی آزادی کے لیے اپنا مال دیا، اللہ کی محبت میں اپنا مال دیا، اور نماز کو قائم رکھا، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، اور اپنے عہد کو جب بھی کوئی عہد کر لیں پورا کرنے والے ہیں ایسے لوگ، یہ نیکی ہے۔ اور خاص کر تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے وقت برداشت سے کام لینے والے کامل نیک یہی لوگ ہیں جو اپنے قول کے سچے نکلے ہیں، اور یہی لوگ کامل متقی ہیں۔ تو اس پوری ایک آیت میں بتا دیا گیا کہ نیکی اصل میں کیا چیز ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، کتبہ فرض کیا گیا، علی اوپر، کم تمہارے، القصاص قصاص، فی میں القتلی مقتول کی جمع، الحر آزاد، بیسات الحر آزاد، و اور العبد غلام، بیسات العبد غلام، والانثی اور عورت،
بی ساتھ، الانثی عورت، فا پس، من جو، عفیا معاف کر دیا گیا، لا واسطے، ہو اس کے، من سے، اخی بھائی ہی، اس، شیئن کچھ، فا پس، اتبعون پیروی کرنا، بھی ساتھ، المعروفی مناسب، و اور، اداءً ادائیگی، الیہ اس کی طرف، بھی ساتھ، احسان احسان، ذالک یہ، تخفیف رعایت ہے، من سے، ربی رب کی طرف سے، کم تمہارے، و اور، رحمت رحمت ہے، فا پس، منی جو، اعتدی وہ زیادتی کرے، بعد ذالک اس کی، فا پس، لا ساتھ، ہو اس، عذاب عذاب، علیم دردناک۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کا بدلہ آزاد کے برابر، غلام کا بدلہ غلام کے برابر، اور عورت کا بدلہ عورت کے برابر لیا جائے، اور وہ جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو پھر معروف طریق کی پیروی اور احسان کے ساتھ اس کو ادائیگی ہونی چاہیے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور رحمت ہے، پس جو بھی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ اس آیت میں یہ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے بارے میں برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، اگر قاتل آزاد مرد ہو تو اسی آزاد قاتل سے، اور اگر قاتل غلام ہو تو اسی غلام قاتل سے، اور اگر قاتل عورت ہو تو اسی عورت قاتل سے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی آزاد آدمی کسی کو قتل کر دے تو خواہ مقتول غلام مرد ہو یا غلام عورت، یا آزاد مرد ہو یا آزاد عورت، اسی آزاد قاتل کو قتل کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی قاتل غلام ہو تو اسی قاتل غلام سے بدلہ لیا جائے گا، اور اگر قاتل عورت ہو تو اسی قاتل عورت سے بدلہ لیا جائے گا، مگر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ تاوان معاف کر دیا جائے تو مقتول کا وارث بقیہ تاوان کو صرف مناسب طور پر وصول کر سکتا ہے، اور قاتل پر عمدگی کے ساتھ بقیہ تاوان اس کو ادا کر دینا واجب ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اور پھر جو شخص اس حکم کے بعد بھی زیادتی کرے تو اس کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب مقدر ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وا اور، لا واسطے، کم تمہارے، وَلَکُم اور تمہارے واسطے، فی القصاص قصاص میں، قصاص کے نظام میں، حیاتٌ زندگی، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعل تاکہ، کم تم، تتقون تم تقوی اختیار کرو، اور تمہارے لیے قصاص کے نظام میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے عقل مندو، تمہارے لیے اس بدلہ لینے میں زندگی کا سامان ہے، اور یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی قصاص کے حکم سے نا واجب قتل و خون جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قرآن کلاس میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔